السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 86۔ ایسا قرض جو قرضہ دینے والے کو نفع دے، چونکہ یہ سود ہیں لہذا سود کی وعیدیں سب ایسا کرنے والے کو شامل ہوگی۔ قرض کے اوپر جو نفع حاصل کیا جاتا ہے وہ سود ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کسی کو قرضہ دیا اور اس قرضے کے اوپر اس نے 1000 روپے 500 روپے نفع لیا، یہ سود ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے کسی کو قرضہ دیا اور سامنے والے کا مکان استعمال کر رہا ہے، 1,00,000 روپے قرضہ دیا اور کہا کہ 1 سال تک تیرا مکان میں استعمال کروں گا، تو اور 1 سال کے بعد سامنے والا اس کو قرضہ واپس دے گا، تو سامنے والے نے تو 1 سال قرضہ لے کر کے 1 سال کے بعد قرضہ واپس کر دیا، تو اس نے جتنا دیا تھا اتنا تو اس کو واپس مل گیا، لیکن اس قرضہ دینے والے نے 1 سال تک سامنے والے کا جو مکان استعمال کیا، نفع حاصل کیا، یہ سود ہے، بیاج ہے، سخت گناہ ہے۔ اس لیے قرضہ خالص ہونا چاہیے جس سے کوئی نفع حاصل نہ ہو۔ بس 10,000 روپے دیے قرضہ، صرف 10,000 روپے واپس لے لو، زیادہ بھی نہیں، اور اس کی جگہ پر کوئی مکان یا اس کی کوئی گاڑی یا اس کی کوئی دکان اسے فری میں استعمال کر لی، یہ سب سود ہے۔ ہاں، اس کے مکان کی ضرورت پڑ گئی تو کرائے کے اوپر لے سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے قرضہ دیا 1,00,000 روپے، سامنے والے کا کام ہو گیا، اب سامنے والے کے پاس ایک مکان زائد پڑا ہوا تھا، تو اس نے اس سے بات کی قرضہ دینے والے نے کہ مجھے مکان کی ضرورت ہے تو آپ اپنا مکان مجھے دیں، جو کرایہ ہوگا جو چلتا ہے بازار میں وہ کرایہ میں دے دوں گا۔ تو اس طریقے سے الگ سے معاملہ کا، اور وہ پورا سال اس مکان کے اندر رہا اور ہر مہینے یا پورے سال کا ایک ساتھ وہ جو عرف کے اندر جو کرایہ چلتا ہے وہ کرایہ دیتا رہا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ سود نہیں ہوگا۔ لیکن قرضہ دے کر کے قرضے کے چکر میں وہ نفع حاصل کر رہا ہے، فری میں رہتا ہے، اب سامنے والا بھی منع نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے مجھے کو 1,00,000 روپے قرضہ دیا ہے، اب میں اس کو کیسے منع کروں، تو شرما شرمی میں اس نے ویسے ہی رہنے کے لیے دے دیا، سامنے سے نہیں دیا لیکن اس نے مانگا تو دے دیا، کہا پوچھا کرایہ کا تو کرایہ بولے نہیں لوں گا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، تو قرضے سے نفع حاصل کرنا ہوا، اور ایسا کرتے ہیں لوگ، یہ بہت چلتا ہے۔ کسی نے قرضہ دیا تو قرضے کے چکر میں سامنے والے کی دکان استعمال کرتے ہیں فری میں، سامنے والے کی زمین استعمال کرتے ہیں کہ 1 سال تک میں زمین اگاؤں گا، اسی طریقے سے 1 سال تک جو ہے آپ کا مکان پڑا ہوا ہے تو میں استعمال کروں گا، اور کرایہ ویرایہ کچھ دیتے نہیں ہے، فری، تو یہ قرضے کے اوپر گویا کہ نفع حاصل کر رہا ہے، اور یہ سود ہے۔ قرضے کے اوپر 1 پیسہ بھی نفع حاصل کرنا سود ہے، 1 پیسہ بھی نہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ قرضہ خالص ہو، بس قرضہ دے دیا، وقت متعین کر دیا، اس متعین وقت کے اوپر جتنا قرضہ دیا تھا اتنا واپس لے لیا، بات ختم۔ ادھر ادھر کی چیزوں سے نفع حاصل کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ نمبر 87۔ قرض واپس نہ کرنے کی نیت سے لینا۔ بخاری شریف زواجر صفحہ 410۔ ایک آدمی کو قرضے کی ضرورت پڑی تو وہ قرضہ اس نیت سے لے رہا ہے کہ اب اس کو واپس دینا ہی نہیں ہے، تو واپس نہ دینے کی نیت سے قرضہ لینا یہ بھی گناہ ہے۔ آدمی جب قرضہ لے رہا ہے تو اس کی نیت تو ہونی چاہیے کہ میں اس کو واپس کروں گا، تو قرضہ اس نیت سے لے رہا ہے کہ اب اس کو دینا ہی نہیں ہے، بوچھ مار دینا ہے، جس کو بولتے ہیں رول کر دیا، رول کرنے والے ہیں آج کل، اور اسی نیت سے قرضہ لیتے ہیں، حالانکہ قرضہ دینے والا احسان کر رہا ہے کہ سامنے والے کا کام جو ہے رکا ہوا تھا وہ کام ہو گیا، اس نے احسان کیا۔
اب یہ قرضہ لینے والا سامنے والے کو کیا کر رہا ہے؟ پریشان کر رہا ہے، اور قرضہ دیتا ہی نہیں ہے، قرضہ واپس کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 88، قرض واپس ہونے کی امید ہی نہیں ہے اور خود مجبور بھی نہیں ہے، اور کوئی ظاہری سبب بھی قرض اترنے کا نہیں ہے، اور قرض دینے والا اس بات سے ناواقف ہے۔ ایسی حالت میں قرضہ مانگنا۔ نسائی، حاکم، زواجر، صفحہ 411۔ ایک آدمی نے کسی کو قرضہ دیا، سامنے والا مجبور ہے، غریب آدمی ہے، برابر۔ اب اس نے قرضہ واپس کرنے کی نیت سے ہی قرضہ لیا تھا، لیکن واپس کر سکے ایسی پوزیشن نہیں ہے۔ اب قرض دینے والا جس نے قرض لیا ہے، اب وہ قرض واپس دے گا ایسی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی پوزیشن جتنی ڈاؤن ہے کہ واپس کیا دے گا۔ اور خود مجبور بھی نہیں ہے، جو قرضہ دے رہا ہے وہ خود مجبور بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسا سبب بھی نہیں ہے ظاہری طور پر کہ قرضہ واپس لے لیا جائے، قرضہ اتار دیا جائے۔ اور قرض دینے والا اس بات سے ناواقف ہے، تو ایسی حالت کے اندر پھر اس سے قرضہ مانگنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اسی حالت میں قرضہ مانگنا یہ گناہ ہے۔ تو قرض واپس ہونے کی امید ہی نہیں ہے اور خود مجبور بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، خوب دیا ہے مال، اس کو کوئی گھٹتا نہیں ہے، اور سامنے والا ایسا کمزور ہے، ایسی خستہ حالت ہے کہ وہاں سے اب قرضہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور کوئی ایسا سبب بھی نہیں ہے کہ اس کا قرضہ کسی بھی طریقے سے حاصل کر لیا جائے، کہ کوئی درمیان میں کسی آدمی کو رکھ کر کے قرضہ لے لیا جائے، یا کوئی دوسرے کوئی کسی اور طریقے سے قرضہ حاصل، ایسا کوئی سبب نہیں ہے۔ اور قرض دینے والا اس بات سے ناواقف ہے۔ ایسی حالت کے اندر قرضہ مانگنا یہ گناہ ہے۔ نسائی، حاکم، زواجر، صفحہ 411۔ 89، قرض خواہ کے مطالبے کے بعد امیر آدمی کا بغیر عذر کے ٹال مٹول کرنا۔ بخاری و مسلم۔ ایک آدمی نے کسی کو قرضہ دیا، جس کو قرضہ دیا ہے وہ کوئی غریب نہیں ہے، لیکن اس کو ایک ضرورت پڑ گئی اچانک، تو قرضہ لے لیا۔ امیر آدمی ہے، وہ تھوڑے دن کے اندر وہ آرام سے پیسہ جمع کر کے اس کو دے سکتا ہے۔ قرض دینے والے نے کچھ مدت کے بعد اس سے قرضہ مانگا، سامنے والا آدمی امیر ہے، غریب بھی نہیں ہے، قرضہ دینا چاہے تو دے بھی سکتا ہے، یعنی قرضہ جو اس نے لیا تھا وہ واپس دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس کی پوزیشن اچھی ہے۔ پھر بھی پیسہ ہوتے ہوئے بھی امیر آدمی سامنے والا مقروض وہ کیا کر رہا ہے؟ ٹال مٹول کر رہا ہے کہ چلو کل آؤ، جو نے کل آنا، پرسوں آنا، بعد میں دے دیتا ہوں، 1 مہینے کے بعد دے دیتا ہوں، ابھی میں تھوڑا سفر میں ہوں، ابھی یہاں ہوں، تھوڑی مشغولی چل رہی ہے، 1 مہینہ جانے دو، وغیرہ جو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ جس مقروض کو قرضہ دیا تھا وہ مقروض مالدار ہے، وہ قرضہ واپس ادا کر سکتا ہے، اس کی پوزیشن ایسی ہے، اس کے باوجود جب اس سے قرضہ مانگا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بعد میں دوں گا، ابھی دوں گا نہ، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ٹال مٹول کر رہا ہے، ہوتے ہوئے بھی واپس نہیں دے رہا ہے قرضہ، تو یہ گناہ ہے اس کے لیے کہ جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے، قرضہ چکا سکتا ہے تو قرضہ دے دے، جس کا قرضہ تو نے لیا تھا اس کو واپس دے دے، لیکن نہیں دے رہا ہے۔ اور اوپر جو مسئلہ آیا تھا وہ کیا تھا کہ قرض لینے والا خود اتنا غریب آدمی ہے کہ وہ قرضہ چکا ہی نہیں سکتا ہے،
اس کے اندر ایسی پوزیشن ہی نہیں ہے کہ وہ قرضہ چکا سکے. تو اب ایک آدمی بیچارے کے پاس قرضہ ادا کرنے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. اب ایسے آدمی کو مجبور کرنا کہ تو جلدی سے مجھے قرضہ دے دے، یہ گناہ ہے. جب اس کے بعد نہیں ہے تو آپ اس کو مجبور مت کرو، اس کے لیے کچھ گنجائش کر دو. اللہ نے تم کو مال دیا، یا تو معاف کر دو، یا مدت کے اندر جو ہے بڑھوتری کر دو کہ بھئی 1 مہینے میں نہ دے سکے تو کوئی بات نہیں، 2 سال میں دینا، 10 سال میں دینا. اس طریقے سے اس کو مجبور مت کرو، اس لیے کہ قرضہ تم نے دیا ہے یقینی بات ہے، لیکن قرضہ واپس کرے ایسی اس کی پوزیشن نہیں ہے. تو پھر خواہ اس کو مجبور کرنا یہ بھی گناہ ہے. اور اس کا الٹا کہ جس کو قرضہ دیا ہے وہ مالدار ہے برابر، اور قرض دینے کے بعد جب قرضہ مانگنے کی ضرورت پڑی تو قرضہ دینے والے نے قرضہ مانگا، سامنے والا مالدار ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، قرضہ چکا سکتا ہے تو اس کو چکا دینا چاہیے. پھر بھی نہیں دے رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو یہ گنہگار ہے. اس طرح بخاری و مسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کبائر سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.